السلام علیکم۔ یہ بات کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ پانی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے۔ جتنے بھی ضروری بایولوجیکل پروسیسز ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر، وہ سب کے سب منحصر ہوتے ہیں پانی پر، بلکہ پانی کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ سوچیں اپنے سیلز کے اندر سائٹوپلازم کے بارے میں، وہ سب بھی ایک طرح سے پانی ہی ہے۔ اور میں جو اس وقت آپ سے بات کر رہی ہوں، میں بھی 60 سے 70% یعنی کہ 60 سے 70% پانی ہی ہوں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام حیاتیات سب پانی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم دوسرے سیاروں پر زندگی تلاش کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پانی کی سائنس کی۔ شاید زندگی اور بھی قسم کے سبسٹینسز میں پائی جاتی ہو، لیکن پانی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے تمام حیاتیات اور زندگی کے لیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ پانی اتنا اہم کیوں ہے، ہم سمجھتے ہیں پانی کی بناوٹ کو، اور یہ کس طرح خود سے انٹریکٹ یعنی خود سے خود پر عمل کرتا ہے۔ تو پانی، جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے، بنا ہوا ہے ایک آکسیجن اور 2 ہائیڈروجن ایٹم سے۔ اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں H2O، اور یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کوولنٹ بانڈز سے۔ کوولنٹ بانڈز اور کوولنٹ بانڈز، یہ ہر ایک بانڈ پیئر ہے الیکٹرانز کا، اور یہ دونوں ایٹمز سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کے پاس ہے۔ تو آپ کے پاس یہ 2 پیئرز جوڑیاں ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ 2 ہائیڈروجن ایٹمز میں نے یہاں کیوں بنائے ہیں؟ یہ میں نے آکسیجن کی دوسری طرف کیوں نہیں بنائے؟ وہ اس لیے کیونکہ آکسیجن کے اپنے 2 لون الیکٹران پیئرز ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے دور ہی ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتی ہیں۔ یہ الیکٹرانز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں۔ اگر ہم حقیقت میں اسے 3 ڈائمینشنز میں دیکھیں تو آکسیجن مالیکیول جو ہے وہ ٹیٹرا ہیڈرل شیپ میں ملے گا۔ میں یہاں اسے بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو یہ ہے یہاں آکسیجن، اور یہ رہا ایک لون پیئر الیکٹرانز کا یہاں، اور ایک یہاں۔ پھر آپ کے پاس ہے کوولنٹ بانڈ ایک ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ یہاں، اور دوسرا یہاں۔ کوولنٹ بانڈ ہی دوسرے ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ بن گیا ٹیٹرا ہیڈرل شیپ۔ کافی قریب ہے یہ ٹیٹرا ہیڈرن یا ٹیٹرا ہیڈرون کے۔ اہم بات یہ ہے دیکھنے والی کہ ہائیڈروجنز جو ہیں وہ مالیکیول کے ایک اینڈ پر موجود ہیں، یعنی کہ ایک سرے پر۔ اور یہ بات ہم دیکھیں گے کہ کتنی اہم ہے ان چیزوں کے لیے جو چیزیں پانی کو منفرد اور اہم بناتی ہیں۔ اب ایک بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ کیمسٹری کے اندر ہم یہ الیکٹرانز بڑے صاف ستھرے طریقے سے بناتے ہیں، اور یہ نقطے بھی، یہ کوولنٹ بانڈز بھی بڑے صفائی سے بناتے ہیں، لیکن یہ اس طرح کام نہیں کرتے۔ الیکٹرانز جو ہیں وہ کافی بے چین ہوتے ہیں، اور وہ ہر وقت پھدک رہے ہوتے ہیں اور کود رہے ہوتے ہیں یہاں سے وہاں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ الیکٹرانز بالکل اسی جگہ پائے جائیں گے یا بالکل اسی جگہ پر۔ بہتر ہے ان کو ایسے تصور کرنا جیسے یہ ہیں ایک کلاؤڈ کے اندر یا ایک بادل میں موجود ہیں جو مختلف ایٹمز کے گرد پایا جاتا ہے۔ یہ یہاں کودتے پھدکتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اب پانی میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ خاصی الیکٹرونیگیٹو ہوتی ہے۔ تو یہ یہاں آکسیجن اور یہاں آکسیجن، یہ سب سے زیادہ الیکٹرونیگیٹو ایلیمنٹ ہے، ہائیڈروجن سے کافی زیادہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ الیکٹرونیگیٹو سے مراد ہے کہ یہ الیکٹرانز کو اپنے آپ تک محدود رکھتا ہے، یا کہہ لیں کہ اپنے پاس رکھنا پسند کرتا ہے۔ یہ ہاک کرتا ہے الیکٹرانز کو۔ آکسیجن تھوڑا مطلبی ہے، یہ چاہتا ہے کہ الیکٹرانز اسی کے گرد گھومتے پھرتے رہیں، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھی ایٹمز کہ جن سے وہ بانڈ کر رہا ہے ان کے پاس۔ یہاں تک کہ ان کوولنٹ بانڈز میں بھی یہ بیچارے کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے بھی الیکٹرانز شیئر کر لو۔ آکسیجن کہتا ہے جی نہیں، میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں، اور واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعی آکسیجن کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں بنسبت ان ہائیڈروجنز کے، اور اس وجہ سے اب شاید آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہاں کیا ہوگا۔ یہ چیز پارشل نیگیٹو چارج بنائے گی یہاں نان ہائیڈروجن اینڈ پر۔ یہ یہاں اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ڈیلٹا کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں بنا ہے پارشل نیگیٹو چارج، کیونکہ الیکٹرانز نیگیٹیولی چارجڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ اور اس طرف جہاں الیکٹرانز زیادہ وقت نہیں گزارتے اور یہاں تھوڑی سی کمی بھی ہے الیکٹرانز کی، یہاں بن جائے گا پارشل پازیٹیو چارج۔ ٹھیک ہے،
اب جب آپ اس اکیلے واٹر مالیکیول کو دیکھیں گے تو آپ کو شاید یہ دلچسپ نہ لگے، لیکن جب آپ دیکھیں گے بہت سارے واٹر مالیکیولز کو آپس میں انٹریکٹ کرتے ہوئے تو آئے گا مزہ۔ تو اب میں یہاں ایک اور واٹر مالیکیول بنا لیتی ہوں۔ تو یہ ہے آکسیجن اور ساتھ ہیں 2 ہائیڈروجنز، اور یہ رہے ان کے بانڈز یہاں، اور یہ رہا پارشل نیگیٹو چارج اور یہ رہا پارشل پازیٹیو چارج۔ اب آپ دیکھیں گے کہ نیگیٹو چارج والی سائڈ جائے گی پازیٹیو چارج والی سائڈ کی طرف، اور یہ کشش یا اٹریکشن جو ہے یہ کہلاتا ہے ہائیڈروجن بانڈ۔ تو یہ یہاں پر یہ ہے ہائیڈروجن بانڈ، اور یہی چیز یہ ہے بنیاد پانی کے برتاؤ یا رویے کی۔ ہم یہ دیکھیں گے مستقبل کی ویڈیوز میں کہ کس طرح یہ ہائیڈروجن بانڈز پانی کو منفرد بناتے ہیں۔ ہائیڈروجن بانڈز کمزور ہوتے ہیں کوولنٹ بانڈز کے مقابلے میں، لیکن اتنے مضبوط ضرور ہوتے ہیں کہ پانی کو یہ اس کی فلوئڈ نیچر دیں۔ اس کا نارمل درجہ حرارت یا دباؤ دینے میں بھی ہائیڈروجن بانڈز کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے۔ پانی میں موجود یہ کشش اور یہ کوہیژن بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔ پانی کا ٹوٹنا، ملنا اور ٹوٹ کر مل کر بہنا سب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں ایک اور ہائیڈروجن بانڈ کے بارے میں، یہ یہاں پر ایک اور پانی کے مالیکیول کے ساتھ، یہ آ گئی آکسیجن، یہ آ گیا ہائیڈروجن، یہ نیگیٹو پازیٹیو چارجز۔ تو اب ہم دیکھیں گے مستقبل کی ویڈیوز میں کہ کیسے یہ ہائیڈروجن بانڈز بنیاد ہیں یا کی ہیں پانی کے بہنے کی صلاحیت کے پیچھے، بنیاد ہیں اس کی دیگر خصوصیات کی، بنیاد ہے اس کی قابلیت کی کہ کیسے یہ گرمائش کو اپنے اندر لیتا ہے، کس طرح یہ درجہ حرارت کو سنبھالتا ہے، کس طرح یہ ٹھنڈک میں جھیلوں کو جمنے نہیں دیتا، اور بائیولوجیکل سسٹمز کی اگر بات کریں تو کس طرح جو یہ پولیرٹی جو پانی کے مالیکیولز اور ہائیڈروجن بانڈز میں ہمیں ملتی ہے اس کی بات کریں گے، اور یہ بھی کہ پانی کی صلاحیت ایک سولونٹ ہونے کی کیا ہوتی ہے، کہ کیسے اس میں بہت سی چیزیں گھل اور مل جاتی ہیں۔ یہ سب ہم دیکھیں گے مستقبل کی ویڈیوز میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہے۔